ہم شروع کریں گے شادی بیاہ کی تقریبات سے، اور اس کے اندر یہی چیز ہے کہ جو تقریبات ہیں وہ کس طرح ہونی چاہیے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں عموماً ہمارے یہاں کیا مطلب ایک کانسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جی شادی کون سی روز روز ہونی ہے، ایک بار ہی تو ہوتی ہے، تو خوب خرچہ شرچہ کرو. مطلب ماں باپ بھی کئی دفعہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے تو بیٹا ایک ہی ہے، تو بیٹی ایک ہے، تو جو بھی، تو اس پہ تو ہم خوب خرچہ کریں گے. یا ماں باپ کئی دفعہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہ کریں تو بچوں کی ڈیمانڈ اٹھ جاتی ہے. تو آپ بتائیے کہ اس کو ہم کس طرح کنفائنڈ کر، ہمیں مطلب کیسے لے کے اس کو چلنا چاہیے. پھر ہم دیکھیں گے اسلام میں کیا گائیڈ کرتا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے نا کہ ہماری جو آپ لوگ ظاہر ینگ لاٹ، آپ لوگوں نے انشاءاللہ آگے ان فیزز سے اللہ خیریت رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا کپل اور اچھا پارٹنر دے، لائف پارٹنر بہترین بلکہ دے. تو ظاہر ہے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ آپ لوگوں کے کیا اس چیز کے اوپر ویوز ہیں. کئی دفعہ والدین بھی اس کو وہ بناتے ہیں نا کہ نہیں ہمارے تو بچوں کی بڑی ڈیمانڈ ہے کہ جی اس طرح ہو اور اس طرح ہو. اس پہ ذرا پلیز بتائیے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، کس حد تک درست ہے، کتنا ہونا چاہیے. جی بیٹے، ہینڈ ریس کی بھی آپشن ہے، آپ لوگ وہ بھی کر لیں تو مجھے آئی ڈونٹ نو پتہ آنٹی، وہ چلے. لیپ ٹاپ میں کیوں نہیں آ رہا مجھے نہیں پتا. خیر اچھا چلے ٹھیک. تو میرا یہ پوائنٹ ہے کہ جو ہم اتنا پیسہ لگاتے ہیں شادی کے ایونٹس وغیرہ میں، ویسا وہ ہونا نہیں چاہیے. ویسے اگر آپ پیسے کسی اور جگہ سیو کر لیں یا انویسٹ کر لیں تو وہ زیادہ فائدہ آپ کو دے گا. اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو بہت شوق ہے نا مہندی کرنے کا، تو آپ مہندی اور بارات ایک دن کر لیں. ویسے جو اکارڈنگ ٹو اسلام ہے وہ تو نکاح اور ولیمہ ہے، مطلب اس میں تو پراپر کانسیپٹ بھی نہیں ہے مہندی اور بارات کو اور اس طرح کی چیزوں کا. اگر آپ کو شوق کرنا ہے تو آپ مہندی اور بارات کو ایک ساتھ کر لیں، پیسے بچائیں سیکنڈ. تو میرا تو یہ پوائنٹ ہے کہ نکاح کریں اور ولیمہ کریں، بات ختم. اور تو کوئی مسئلہ نہیں واقعی. میرا باقی کیونکہ ہے. میں دیکھیں تو حالانکہ اپنے گھر میں اس بات پہ بڑی میری بحث ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو شوق ہے کرنے کا تو مہندی اور بارات ایک دن کریں. فضول میں پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پیسے ضائع کرنے تو مجھے دے دیں، میں پارٹی کر لوں گی. ہاں یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ تو ظاہر ہے کہ سب کو، دیکھیے یہ بات تو ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ یہ چیز ہم غلط لے کے تھے، لیکن ہم بات وہی آ جاتی ہے نا کہ ہم غلط ٹرینڈ کو بھی نا جسٹیفائی کرنا شروع کرتے ہیں. وہ کس طرح؟ سب کر رہے ہیں، پھر کچھ لوگ ان کو یہ ہوتا ہے ہمیں اللہ نے اتنا دیا ہم کیوں نہ کریں، ہم اتنا تو نہیں کر رہے، ہم مطلب اس سے تو ہم کم کر رہے. مطلب کیسے گھما پھرا کے جسٹیفیکیشن ہم نکال لاتے ہیں بہرحال. اچھا اب ٹرینڈ بھی اتنا بن چکا ہے کہ ڈیفینیٹلی ایک چیز کو آل ٹوگیدر ختم کر دینا، جب اتنا زیادہ اس کی وہ بن چکی ہو، عادت پڑ چکی ہو، جنریشن سے ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں مایوں مہندیاں. اچھا اب وہ چیز بڑھتی بھی جا رہی ہے، مزید اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یعنی اب یہ مکسچر ایک بن گیا ہے کہ وہ ادھر سے بھی ہم نے کچھ ہندوانہ رسومات لی ہیں، اب ہم ویسٹ سے بھی لینا شروع ہو گئے ہیں، برائڈل شاورز آ گئے ہیں، تو چیز جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ اب پتا بھی ہے سب کو، لیکن وہی آ جاتا ہے نا کہ یہ پہلا اسٹیپ لینا، جیسے میں نے آپ کو آپ وسلم کا بتایا نا کہ یہ کتنا مشکل تھا کہ ایک رواج، ایک کسٹم ایسا بنا ہوا کہ جی بہو سے، منہ بولے بیٹے کی بہو سے نکاح نہیں کرنا، اور اس معاشرے میں نکاح کر لینا کس قدر مشکل تھا. تو ہے تو بہت مشکل، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ آخر کوئی تو ہو پہلا قدم اٹھانے والا، انیشیٹ کرنے والا. ہر کوئی فالوورز میں کیوں لگ جاتا ہے. تو اور کچھ اس میں آپ بتائیں کہ اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے. جیسے ردا نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو ہم ایک دن کر سکتے ہیں، مہندی اور شادی کو جوائن کر لیں، اور اس پہ یعنی کس حد تک خرچہ کرنا چاہیے، کتنا اس کے اندر ہم لگا سکتے ہیں پیسہ اگر ہم وہ فنکشن کمبائن کر کے بھی کر رہے ہیں تو. جی آپ کی بات بتائیں کچھ. پہلے سینڈ کروں ذرا. چلے ٹھیک ہے آپ بتا دیں. آنٹی ویسے تو بات آپ کی ٹھیک ہے، مطلب ہمیں سب کو پتا تو ہے کہ صرف نکاح ہے اور ولیمہ ہے، لیکن پھر بھی یہ چیز کافی پریولنٹ ہے سوسائٹی کے اندر. اور اب اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اگر نیت کر بھی لیں کہ ہم نے اسلام کے مطابق شادی کرنی ہے، تو معاشرے کی وجہ سے بعض اوقات ہم
رک جاتے ہیں یا پھر اپنا ایک مجبور ہو جاتے ہیں. اب ٹینشن کی ویسے وجہ تو سے یہ میرے سوشل مطابق تو یہ ہونا چاہیے کہ سوشل پریشر ہے. ایگزیکٹلی ہم نے فگر آؤٹ کر لیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک سوشل پریشر ہے. اور کافی کچھ کیسز میں کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ سوشل پریشر ہے, کچھ لوگوں کو ویسے اچھا لگتا ہے کہ سب کر رہے ہیں تو, یا پھر ایک ناچ گانا ہے, انجوائمنٹ ہے. تو ایک یہ فیکٹر بھی ہے کہ سوشل پریشر کو تو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں ہم, اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں دنیا سے وہ لینا دینا نہیں ہے, ہم نے تو اپنی آخرت سنوارنی ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ موٹیویشن ہو سکتی ہے, اس کو ہم اس طرح میٹیگیٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کی اپنی ایک نیت ہے کہ نہیں اس طرح ہونا چاہیے, سوشلی بے شک پریشر نہیں ہے لیکن آپ خود کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا بھی یہی حل ہے کہ انسان یہ سوچے کہ یار یہ ایکسٹراویگنٹ جو خرچے ہیں ہمارے, یہ کہیں اور لگ جانے چاہیے کسی فلاح و بہبود کے لیے, یا اپنے لیے ہی بندہ کسی اور وقت میں اور کسی اور پہلو میں اس کو استعمال کر لے. لیکن اگر ہم سوشل پریشر کی بات کریں تو وہ ایک زیادہ اس کی ویلیو زیادہ ہے, کیونکہ ہم نے نیچرلی لوگوں کے ساتھ چلنا ہے سوسائٹی میں, اور رشتہ داری بھی نبھانی ہے, دوستی یاری کو بھی لے کے چلنا ہے. آئسولیشن میں تو آج کل جو ہے نا رہنا بڑا مشکل ہے. تو اب ہونا تو اس طرح ہی چاہیے کہ ہم نکاح کر لیں, مسجد میں کر لیں نکاح, اور یا کچھ قریبی ساتھی جو ہیں, ہم 8 10 20 بندے اکٹھے ہو کے نکاح پہ چلے جائیں, اور اگلے دن ولیمہ کر لیں, اور وہ بہت شاندار کر لیں. اس میں بے شک آپ استطاعت کے مطابق 400 لوگوں کو بلا لیں, 500 لوگوں کو بلا لیں, لیکن وہ اس پہ کھانے پہ خرچہ کریں, اس پہ ثواب بھی ہوگا, اور اس پہ لوگ بھی خوش ہو جائیں گے, کیونکہ لوگوں کو مین انٹینٹ کافی فیکشن کا جو ہے وہ کھانا بھی ہوتا ہے, تو اس میں ثواب بھی ہے. ولیمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے اور اچھا کیا انہوں نے. تو یہ ہے, اس طرح سے ہے کہ اگر یہ اس طرح سے چیز کر لی جائے, اور سوشل پریشر اور انسان کی جو اپنی وہ ایک برائی والی سوچ ہے اس کو ختم کر دیا جائے, تو یہ اس طرح ہو سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے, اور کسی نے اگر کہنا ہو تو پلیز اپنا کر لیں, اس کو ہینڈ ریز آپشن اپنی کر لیں, تاکہ مجھے پتہ چل جائے. اصل میں دیکھیں میں اس پہ تھوڑا سا یہ ایڈ کروں, وہ تو خیر سب کو پتہ ہے, ہم جب مسلمان ہیں الحمدللہ ہمیں سب پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ ہم جو ہے اب نکل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اپنی حدود سے سب پتہ ہوتا ہے ہمیں, ایسا نہیں ہے. لیکن ہم وہی والی بات ہے ایک دوسرے کی اس میں ریس میں, اور یہی کہ جی وہ کیا کہے گا اور وہ کیا کہے گا, اور رشتہ دار کیا کہیں گے, بس اس چکر میں ہماری زندگی وہ اسی وشیس سرکل کے اندر ہم گھوم رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کوئی تو ہو جو انیشیٹ کرنے والا ہو, کر رہے ہیں لوگ الحمدللہ, ایسا بھی اب شروع ہوا ہے. لیکن دیکھیں اسی لیے ہم یہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں, جتنی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اتنی لوگوں کے اندر اویئرنیس آتی ہے, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں نہیں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس چیز کو پسند کر رہے ہیں, اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. اسی لیے الحمدللہ ہم نے یہ شروع بھی کیا ہے کہ ایسا ہم بھی شروع کریں اور اس میں ایڈ کریں, اور لوگ بھی الحمدللہ بہت کوشش کر رہے ہیں, ہم بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ اب ایسے لوگ ہیں جو ٹرینڈ چینجر ہیں, ٹھیک ہے, ٹرینڈ فالوورز ہی نہیں ہے, صرف ٹرینڈ چینجرز بھی تو ہونے چاہیے نا. اور میں سمجھتی ہوں کہ ٹرینڈ چینجرز جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں, وہ زیادہ کانفیڈنٹ لوگ ہوتے ہیں, جو سوسائٹی کو غلط رخ پہ اگر سوسائٹی جا رہی ہے تو اس سے وہ کہتے ہیں نا کہ جس رخ پہ ہوا چل رہی ہے اس رخ پہ چلنا تو بہت آسان ہے. پیچھے سے آپ کو دھکا لگ رہا ہے نا ہوا کا, آپ چل رہے ہیں, خود سے چل رہے ہیں, بڑا ایزی ہے. چلنا تو اس وقت مشکل ہوتا ہے جب آپ اپنی ڈائریکشن چینج کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ جب اپوزٹ واک کرنا شروع کرتے ہیں ہوا کے, تو آپ کو پھر فیل ہوتا ہے کہ آپ کی طاقت لگ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ہے, اور وہی پھر دیکھیں نا اسی کا پھر کمال ہے. تو اب دیکھیں یہ جو ایک چیز میں اس میں ایڈ کروں کہ باقی ہمیں پتہ ہے کہ یہ ساری چیز جو ہم کر رہے ہیں اور اس میں بڑھتے جا رہے ہیں انتہائی غلط, انتہائی غلط اس لیے ہے. ایک تو میں اس چیز کو آپ کے سامنے دیکھیں, بڑی چھوٹی سی ایک بات ہے, اور بڑی مطلب ایک کہنا چاہیے نا کہ بندے کو افسوس بھی ہوتا ہے اور ایک ہنسی بھی, مطلب بات سمجھ نہیں آتی کہ ایسے لوگ جو کہ بڑے انسانیت کے ہمدرد اپنے آپ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم تو جی انسانیت, مطلب جنہوں نے کہہ دیا کہ جی ہمارا تو فیتھ ہی ہیومینٹی ہے, ہمارا تو ریلیجن ہی ہیومین ہے, ہم تو انسانیت ہی پہ بلیو کرتے ہیں. جب
اور ایسے ہی لوگ ہیں جو یہ کام کر بھی رہے ہوتے ہیں، جن کی شادیوں میں بے بہا تبذیر، نمائش، دکھاوا، ٹھیک ہے، اور اسراف ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ لوگ کیا تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو انسانیت کے علمبردار بھی کہتے ہیں کہ ہم تو بڑا انسانوں کا، ہمیں تو بڑی، جی ہم کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، ہمیں تو بڑا رحم آتا ہے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کبھی؟ اور بھی لوگ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم اتنا پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں، اسی گھر میں ہمارے نوکر چاکر، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی مالی ہے، یہ بات شاید میں نے پہلے بھی کی تھی، اگر وہ بھی نہ ہو تو آپ کے ارد گرد گزرنے والے، راہ جانے والے، جس ہال میں آپ کر رہے ہیں وہاں پہ کتنے ویٹرز ہیں جو بیچارے اپنے بچوں کا کھانا 3 وقت کا مشکل سے پورا کر پا رہے ہیں. تو وہ جب یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو وہ کس اسٹریس سے، کس انزائٹی سے، کس ڈپریشن سے گزر رہے ہیں. ان کی بچیاں جو گھر میں وہ بھی آ جاتی ہیں کئی دفعہ، وہ بھی دیکھ رہی ہیں. اور دوسرا جو المیہ ہمارے ساتھ تو ہو گیا کرائسس، وہ سوشل میڈیا کا، کہ اب ہر کوئی اپنا اتنی بڑی مہنگے جوڑے اور سب کچھ جو ہے وہ اس پہ لگا رہا ہے سوشل میڈیا پہ. تو وہ جس نے بیچارے نے اگر نہیں بھی دیکھنا تھا تو وہ بھی اب دیکھ رہا ہے. ایک جھگی والا بھی، اور پتہ نہیں ایک وہ کہتے ہیں نا کچے مکان والا بھی اب سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ پیسہ، مطلب لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے، ہمارے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے اور ان کے پاس اتنا پیسہ ہے. تو وہ پہلی بات تو میرے خیال سے اس چیز کو پرسیو ہی نہیں کر پاتے ہوں گے. تو یہ آپ سوچیں کہ ان کو، وہ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ انسانیت کا قتل ہے یہ. جو اپنے آپ کو انسانیت کے علمبردار کہتے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں اپنے فیل سے، کہ جی انسانیت کا قتل کر رہے ہیں بیسیکلی. اچھا پھر دین ہمارا کیا کہتا ہے؟ تبذیر، نمائش، دکھاوا کرنے والے کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ شیطان کے بھائی، کہ یہ شیاطین کے بھائی ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بابرکت شادی وہ ہے کہ جو سب سے کم خرچ میں ہو. آج آپ یہ دیکھیں کہ شادیوں پہ کروڑوں روپیہ لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لاکھوں کروڑوں، اور شادیاں چل کتنا عرصہ رہی ہیں، وہ شادیاں کتنا چل رہی ہیں. تو وہ بھی دیکھیں نا کہ وجوہات کیا ہیں، کیونکہ یہ اتنا مقدس رشتہ تھا جو کہ سب سے پہلا رشتہ تھا، جس کو آج ہم نے، وہ کہتے ہیں نا لٹرلی اس کا ہم نے تماشا بنایا، تماشا اس رشتے کا. تو یہ تو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سب سے اگر بابرکت شادی چاہتے ہو تو کیا، سب سے جس میں کم خرچ ہوا. اور پھر اس میں جس شادی میں اللہ کی رحمت ہی شامل نہیں ہے، جس میں سارے کام الٹے ہو رہے ہیں، اسراف ہے، دکھاوا ہے، نمود و نمائش ہے، یہ سب کچھ چل رہا ہے. اور پھر ساتھ وہ صحیح بات ہے کہ جس میں آپ ناچ گانا، بے حیائی، سب کتنا کچھ یعنی غلط ہو رہا ہے. اس کے بعد ہم یہ توقع رکھیں کہ اس شادی میں اللہ کی رحمتیں ہوں گی، تو یہ ہو نہیں سکتا، ایسا ہوتا نہیں ہے. اور اس کے نتائج ہم کانسیکوینسز اس کے فوراً بعد ہی بھگتنا شروع کر دیتے ہیں، فوراً، یعنی لٹرلی 2 مہینے 3 مہینے، اللہ معاف کرے ایسا بھی ہوا ہے کہ ود ان 2 months اور ود ان منتھس جو ہے طلاقیں ہو گئی. اور وہ شادیاں واقعی وہ تھیں کہ جن میں کروڑوں روپیہ لگایا گیا تھا، مطلب کوئی لیول نہیں تھا پیسے کا، دکھاوے کا. اچھا اور پھر ایک اور جو ٹرینڈ ہے ہمارے، وہ کیا ہے وہ بھی میں بتا دوں تاکہ وہ بھی لوگوں تک پہنچ جائے چیز، کہ اس سارے کچھ کر کے اور پھر ہم رخصت کرتے ہیں کس کے نیچے؟ قرآن کے نیچے. تو قرآن اس لیے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ اس کے سائے میں لوگوں کو رخصت کیا جائے. یہ قرآن کی ایک کہنا چاہیے توہین ہے. یہ قرآن اس لیے نہیں ہے. اور وہ قرآن آپ اتنا کچھ غلط کر کے اور اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی یہ قرآن جو ہماری بچی کو بچا لے گا، تو قرآن اس طرح سے نہیں بچائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا اب دوسری چیز جو ہم اس میں اگلی جو بات ہے کہ اب اس کے بعد جو نیا جو اسٹیپ آتا ہے اگلا، وہ یہ کہ جی ان لاز کا جو ریلیشن شپ ہے بچی کا اپنی فیملی سے اور فیملی والوں کا بھی، خود کیونکہ ہوتا تو یہی ہے نا کہ بچیاں جاتی ہیں رخصت ہو کے، تو ان کا کس قسم کا ہونا چاہیے، ان لاز کو کیا رول پلے کرنا چاہیے، اور بچیوں کو بھی ان ریٹرن جو جا رہی ہیں ان کو بھی کس طرح کا جو ہے جا کے وہ مطلب ان کے ساتھ کس طرح ان کا یعنی کہنا چاہیے نا کہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، کس طرح ان کا برتاؤ ہونا چاہیے. کیونکہ ایک پوائنٹ ہمیں دیا تھا شزرا نہیں کہ ان لاز کو سپورٹیو ہونا چاہیے، صحیح ہے نا؟ تو وہ تو بالکل صحیح ہے کہ سپورٹیو ان دا سینس کہ جب جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوں تو پھر ان کو
وہ تو تب مطلب آرام سے سپورٹ ہو سکتی ہے کہ اگر بچی آگے ایجوکیشن ابھی رہتی ہے یا جاب کر رہی ہیں تو اس کو یعنی اب بچے ہیں تو وہ بھی سنبھالے جا سکتے ہیں. اس طرح سے سپورٹ ہو سکتی ہے جوائنٹ فیملی میں, اور کرنی بھی چاہیے ان لاز کو ضرور, کیونکہ ایک بچی جو ہے دیکھیں وہ اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے نا, اپنے پیرنٹس چھوڑ کے آتی ہے, اپنے سارے خاندان والے چھوڑ کر آتی ہے. کس کے پیچھے آتی ہے؟ ایک لڑکے کے پیچھے, ایک شوہر کے پیچھے, ایک بالکل نئی فیملی میں. تو اس فیملی کو اس کو بہت کھلے دل کے ساتھ ویلکم کرنا چاہیے, اس کو اپنی فیملی کا پارٹ بنانا چاہیے. مطلب جگہ دیں گے تو اس کو جگہ ملے گی نا. پہلے اگر سب کہیں جی ہاں جی یہی آگے, اب یہ اپنی جگہ خود بنائے, تو ایسا نہیں ہوتا. جگہ بنانی, جگہ دی جاتی ہے تو اگلا جگہ بناتا ہے. تو یہ بھی چیز اس کے اندر ہے. اور کوئی اگر آپ کا ہو ایکسپیرینس ہو یا کچھ, کیونکہ ایکسپیرینسز تو ظاہر ہے بہت ہمارے ٹف ایکسپیرینسز ہیں اس کیس میں, بہت کرائسس, وہی والی بات ہے, ہر لیول پر ہی ہے. مطلب ظلم کی انتہا تک ہے ہمارے معاشرے میں, تو بچیوں کو جلایا جاتا ہے, مارا جاتا ہے. مطلب پوری فیملیز جو ہے, شوہر کو تو چھوڑ دے, سبھی مل کے اس طرح ظلم و ستم کرے تھے, جو کہ کس قدر یعنی وہ ظلم کی انتہا میں ہے. اور یہ ہم نہیں سوچتے کہ ہم نے اس کا جواب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دینا ہے, وہ کسی کی بچی. اور دوسری بات یہ کہ جب اپنی بچی کی بات آتی ہے تو اس وقت ہمارے جذبات جو ہے وہ کچھ اور ہوتے ہیں, ہماری سوچ ہی بالکل چینج ہو جاتی ہے کہ اچھا میری بچی کو, تو وہ کسی کی بچی نہیں ہوتی جو بہو ہوتی ہے, اس کے اوپر ہم سب کچھ کر لیتے ہیں بڑی آسانی سے. اور دوسری طرف یہ کہ جو بچیاں آتی ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ ان کو بھی میرے خیال میں کس طرح سے کرنا چاہیے کہ اپنے پیرنٹس کس طرح ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جی اگر وہ ویلکم کر رہے ہیں ہول ہارٹیڈلی, ان کو بھی کرنا چاہیے. اور یہ رسپیکٹ ہے, زیادہ تو ظاہر ہے یہی ہوتا ہے, محبت رسپیکٹ کے ساتھ رہنا, بڑوں کو رسپیکٹ دینا, چھوٹوں کو محبت دینا, بس. اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی پارٹ آف فیملی ہی بنے جیسے اپنے گھر میں ہوتے ہیں. اور ایک اور چیز جو ہے ہمارے یہاں, وہ داماد کا, کیونکہ ہم وہ ڈسکس نہیں کرتے, کیونکہ جب شادی ہوئی جیسے ہم نے پڑھ لیا نا کہ ساس سسر بھی کیا ہیں, والدین. یعنی بیوی کے ماں باپ کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے یہاں پر کہ بیوی کے ماں باپ تمہاری مائیں کیا ہیں, تمہاری جو ساس ہے وہ تمہاری مائیں ہی ہیں. تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے گھروں میں فیملیز میں ہم اپنے بیٹوں کو نہیں یہ تربیت دیتے. بیٹیوں کو تو ہم بڑا سکھاتے ہیں نا کہ تم نے دوسرے گھر جانا ہے, وہ تمہارے ماں باپ ہوں گے, سکھاتے ہیں, سکھانا چاہیے, اچھی بات ہے. تو بیٹوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے کہ آپ کے جو ان لاز ہیں, جو آپ کے ساس سسر ہیں, آپ کی ہونے والی بیوی یا بیوی کے جو ماں باپ ہیں, وہ بھی آپ کے بھی ماں باپ ہیں. اس پہ بھی اتنا ہی بنتا ہے کہ وہ اتنی رسپیکٹ دے ان کو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جی نہیں ادھر سسرال میں کھانا نہیں کھانا, بیٹھنا نہیں ہے, ٹھہرنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. گھر والے جو ہیں وہ بڑا برا مناتے ہیں, اچھا تم وہاں بیٹھ گئے جا کے سسرال میں بیٹھے ہوئے ہو. یہ ایک عجیب ٹرینڈ. وہ ان کی جیسے اللہ نے فرمایا کہ دونوں کے لیے دونوں والدین, لڑکی کے لیے اپنے شوہر کے ماں باپ اور لڑکے کے لیے بیوی کے ماں باپ, تو اتنا ہی حسن سلوک وہ اپنے بیوی کے ماں باپ سے بھی کرے گا, اس کو کرنا چاہیے. وہ داماد بن کے نہیں, یہ پتہ نہیں کہاں سے ٹرینڈ ہم نے لیے ہوئے نا, ادھر ادھر سے ہم بہت لیتے ہیں چیزیں, اپنی چیزیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, تو ہم ادھر ادھر سے بس وہ چل رہے ہیں کہ جی ہاں جی داماد جو ہوتا ہے نا, اس کو تو بس اکڑ کے رہنا ہے, اس نے تو بس ٹیڑھا ہی رہنا ہے سسرال والوں سے, سیدھے منہ نہیں بات کرنی. یہ کہاں سے آیا ہے؟ بدسلوکی, بد اخلاقی. حضرت علی جو تھے وہ کیسے داماد تھے, ہم پڑھے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سسر تھے. تو کوئی مثال ایسی ہمیں ملتی ہے؟ کہیں بھی نہیں ملتی. بہترین اخلاق, محبت, پیار, ہر جگہ شفقت. تو یہ ساری چیزیں. اور پھر یہ کہ جو انڈیپینڈنٹ رہ رہے ہوتے ہیں بچے ادھر تھوڑا سا پرابلم زیادہ جو آتی ہے, وہ کیا چیز آتی ہے؟ دیکھیں اب یہاں پہ آپ مجھے بتائیے گا کہ جو انڈیپینڈنٹ کپلز جب رہنا شروع کرتے ہیں تو اب رسپانسبلٹیز اور جو ڈیوٹیز ہیں وہ کیا ہونی چاہیے. یعنی اب لڑکی جو ہے اس کو کیا کرنا چاہیے, زیادہ اس کی پرائرٹی کیا ہونی چاہیے, اور لڑکے کی کیا ہونی چاہیے؟ آنٹی لڑکی کی تو یہ پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو اپنی فیملی سے دور نہ کرے. ایون اگر وہ الگ سے رہ رہے ہیں لیکن اسٹل اگر وہ اپنے فیملی کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں, اپنے کزنس کے پاس جانا چاہ رہے ہیں, تو وہ مت روکے, وہ جانے دے. کیونکہ ظاہر ہے
بندے کی ایک اسپیس ہوتی ہے جو اس کو چاہیے ہوتی ہے, بیسیکلی ایک مینٹل اسپیس آپ کہہ سکتے ہیں, یا کوئی بھی آپ ہر طرح سے, تو ظاہر ہے وہ ضروری ہوتی ہے, تو یہ اسپیشلی نہیں کرنا چاہیے. صحیح. اور دیکھیں اس میں جو کہنا چاہیے کہ اب جیسے بچیاں جو پڑھ رہی ہوتی ہیں یا جو جاب کا ایک ہمارے یہاں ہے کہ بچیاں چاہتی ہیں جاب کریں, اب جب انڈیپینڈنٹ رہ رہے ہوتے ہیں, دیکھیں ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں اللہ نے ایک درجہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ مرد کو اوپر دیا ہے عورت کے, وہ اس میں لڑائی والی بات نہیں ہے, اس میں یہ ہے کہ وہ اس میں بھی ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, کیونکہ آپ ایک ملک کے 2 پرائم منسٹر نہیں لگا سکتے, ایک انسٹیٹیوشن کے 2 آپ جو ہے وہ پرنسپلز نہیں لگا سکتے یا چیف ایگزیکٹوز نہیں لگا سکتے, 2 کو ایک ہی پوسٹ نہیں دے, ایک اسٹیٹس نہیں دے سکتے. تو وہ اس میں ایک درجہ اللہ نے اوپر رکھا, اور وہ ہم نے پڑھا تھا کہ رسپانسبلٹی ڈالی ہے مرد کے اوپر کہ وہ کمائے گا اور پوری فیملی کو وہ کھلائے گا, بچوں کو بھی. تو پہلی بات تو یہ کہ اس کی رسپانسبلٹی یعنی اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈال دی نا, عورت پہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی نہیں ہے, کرے تو اس کو روکا بھی نہیں ہے کرنا چاہے تو, لیکن مرد پہ تو کمپلسری ہے. اب یہ کہ اگر عورت گھر میں گھر دیکھ لیتی ہے, گھر سنبھال لیتی ہے, اس کو ہمارے یہاں بچیوں نے نا بہت وہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ ہم گھر دیکھیں بس, ہم بچے سنبھالیں بس, مطلب اس کو اتنا چھوٹا کام سمجھ لیا ہے. یعنی ایک نئی جنریشن کو آگے بنانا یہ چھوٹا کام ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آتی. یعنی اگر آپ ایک اچھا انسان, یعنی اگر آپ اپنے بچے کو ٹائم دے کے, ایک ماں باپ کو بھی دینا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جی باپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی, وہ تو بس باہر کماتا ہی رہے, نہیں, اس کی بھی پوری تربیت میں پورا اس کا پارٹ ہونا چاہیے, اور گھر کا ماحول بنانے میں, سب بچوں کی تربیت میں, دین کے لحاظ سے بھی باپ کا رول بھی مست ہے. لیکن ماں کو یہ ہے کہ باپ کے ظاہر ذمہ داری باہر کی ڈالی ہے نا اللہ نے, اس کو کرنی ہے. عورت جو ہے ماں جو زیادہ ٹائم دے سکتی ہے بچوں کو, اس کے لیے ظاہر پرائرٹیز سیٹ کرنی پڑیں گی. کئی دفعہ سیکریفائز کرنا پڑ بھی جاتا ہے کہ جاب کرنے کا شوق ہوتا ہے, دل بھی چاہتا ہے, اور کئی دفعہ فائنینشلی بھی ہوتا ہے کہ جی, لیکن اگر اس میں تھوڑا سا سیکریفائز جو کہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے, کم ہوتا جا رہا ہے, یہ ہم بات کر رہے تھے پچھلی دفعہ بھی ہماری نئی لاٹ میں کہ سیکریفائز میں کیوں کروں. تو اگر تھوڑا سا غور کریں اپنی فیملی کے لیے, جب تک بچے نہیں اگر ہوئے تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جاب کر لیں اس وقت, لیکن بات وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اب جب بچے ہو گئے, اب پرائرٹیز سیٹ کرنی ہے. تو جو ماں ٹائم دے سکتی ہے وہ شاید نانی بھی نہیں دے سکتی, دادی بھی نہیں دے سکتی. جو ماں افیکشن دے سکتی ہے اپنے بچے کو, جو سکھا سکتی ہے, تو وہاں پہ آ کے کرائسس اس وقت آتا ہے کہ جب ہماری بچیاں ایک دم سے وہ فیل کرتی ہیں کہ جی یہ کوئی بہت ہی لو گریڈ کام ہے جو ہم کر رہی ہیں, ہم تو بچے پال رہے ہیں. اس کو ایسے پورٹریٹ مطلب کیا گیا ہے, حالانکہ اس سے عظیم کام کوئی ہے ہی نہیں. ماں بننا اور ماں بن کے ایک اچھی نسل, اچھا انسان, کیونکہ دیکھیں آج ہو کیا رہا ہے کہ جو ہمارے لڑکے ہیں یا ہمارے مرد جن سے آج ہماری عورتیں شکوا کر رہی ہیں کہ یہ ایسے ہیں اور یہ ویسے ہیں, اور یہ اور ہم بیویوں کے حقوق پورے نہیں کرتے, اور یہ فلاں حقوق پورے نہیں کرتے, یہ آئے کہاں سے ہیں؟ ان کو پالا کس نے ہے؟ ان کو ایسا بنایا کس نے ہے؟ اس ماں نے بنایا نا. تو پھر ہم بلیم بھی انہیں کو کرتے ہیں, ہم اپنے ہاتھوں سے خراب کریں اور پھر ہم بلیم بھی انہیں پہ ڈالیں یا کسی اور پہ ڈالیں, تو یہ کتنی زیادہ ہے. اس کو تھوڑا سا اگر ہم غور کریں نا ہماری بچیاں, کہ آپ پھر اپنے بچہ چھوڑ کے جائیں گی نا, اپنا بیٹا, ٹھیک ہے آپ جاؤ, آپ کماؤ, تھوڑا سا سیکریفائز ہوتا ہے نا, بچے تھوڑے سے پڑھ جائیں, مطلب بڑے ہو جائیں, ٹھیک ہے, جب اسکول گوئنگ ہو جائیں, اتنے بچوں کے سمجھ آ جائے, آپ جاب کر لیں. بات ہوتی ہے یہ جو بالکل بگننگ کے کچھ سال ہوتے ہیں بچے کے, کہہ لیں 5-6 سال, وہ سیکریفائز ہوتے ہیں جب اس کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے, جب اس کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے ماں کی, اس وقت اگر آپ تھوڑا سا, تو ورنہ یہی ہوگا کہ آپ چھوڑ کے جائیں بیٹے کو, وہ جیسا تیسا بن جائے گا, اور وہی کہتے ہیں کہ جی 5-6 سال میں بچے کی پرسنالٹی بن چکی ہوتی ہے, اب آپ اس کو لاکھ چینج کرنا چاہیں کہ یہ اس طرح, تو وہ بڑا مشکل ہے. تو پھر آپ وہ کسی کی بیٹی کے حوالے کر دیں گے, وہی وہ پتہ نہیں سائیکو ہوگا, وہ اللہ عالم اس میں کیا ہوگا, ڈپریشن ہوگا, اس کو انزائٹی ہوگی, اس کو کیونکہ نہ اس کو ماں کا ٹائم ملا, نہ اس کو باپ کا ٹائم ملا, اور یہ ہو رہا ہے. صحیح ہے نا, تو بچے اپنا ٹائم پتہ نہیں ادھر ادھر کل کرتے پھرتے ہیں.
اور پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر ان کے ماں باپ شادیاں تو وہ بڑے خوش ہو کے کرتی ہیں، رشتے وہ ڈھونڈتی ہیں پھر، اور اس کے بعد وہ پھر جو بھگتتی ہیں بیچاری وہ بچیاں آ کر. تو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ان ماؤں سے جو تربیت نہیں کرتی. باپ کو بھی کرنی چاہیے، میں باپ کو بالکل اس سے ایکسکلوڈ نہیں کر رہی ہوں، باپ کیونکہ اللہ نے دونوں سے پوچھا. تو یہ ایک تو چیز ہے جو کہ آج ہمارے مطلب برا بہت لگتا ہے ہماری بچوں کو کہ ہمیں جی جاب سے کوئی نہیں روک رہا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اور مرد جاب کرے ہم نہیں کرے. تو بیٹے ہم فزیکلی اور مینٹلی ہم اتنے اسٹرانگ اللہ نے ہمیں نہیں بنایا، ہم اتنا سارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. ٹھیک ہے نا کہ جی باہر بھی سب دیکھ رہے ہیں اور گھر بھی آ کے بچے اور کھانا اور یہ ایک حد تک ہم لیں گے. اس کے بعد ہم عورتیں کئی عورتیں ہوتی بھی ہیں اسٹرانگ، لیکن میجورٹی جو ہے وہ کلیپس کر جاتی ہے. پھر لڑائی جھگڑے آپس میں چڑچڑا ہو کے تو وہ گھر کا بھی بالکل ماحول خراب ہو جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی خوبصورتی سے سمجھایا ہمیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تم دونوں کیا ہو؟ شوہر بیوی ایک دوسرے کے لباس ہو، یعنی پروٹیکشن ہو، سیکیورٹی دیتے ہو ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے، گرمی سردی میں ہر طرح کے اس سے جو ہے لباس محفوظ رکھتا ہے نا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال دے کے کہ تم ایسے ہونے چاہیے، لباس کی طرح ہو تم، میاں بیوی، شوہر اور بیوی. یہ ایک دوسرے کے تمہارے سیکریٹس، ایک دوسرے کی دل جوئی محبت. اور ایک دوسرا ہم نے کیا ایک جگہ اور کیا فرمایا تھا کہ ہم نے اس رشتے میں اللہ تعالیٰ فرماتے کیا رکھا ہے؟ مودہ اور رحمہ اس رشتے کو بنایا ہے، یعنی اس میں ہم نے محبت ڈال دی ہے. تو اللہ نے تو ڈال دی ہوئی ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ چیزیں لڑائیاں ہو جاتی ہیں؟ تو وہ ہمارے اپنے ایسے کام ہوتے ہیں، ہماری اپنی سوچ سے ہم یہ کرتے ہیں. تو یہ اس میں آج اتنا ہی ہے. اس میں اگر کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں، کچھ مجھ سے رہ گیا ہو، پھر انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ نیکسٹ ٹاپک پہ چلیں گے. ٹھیک ہے، پھر اور کچھ ہے اس میں بیٹے؟ تھینک یو. چلیں بیٹے ٹھیک ہے، اوکے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. السلام.